إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما کل یہ بتایا تھا کہ رمضان المبارک اور اس مہینے کی عبادت میں کچھ ایسے خصائص ہیں جو کسی اور عبادت میں موجود نہیں ہے، لہذا ان سے بھرپور استفادے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ ان خصائص کے حصول کے لیے پھر 1 سال اور انتظار کرنا پڑے گا، تو بجائے اس کے کہ ہم اس انتظار کی توقع رکھیں، اور زندگی کتنی ہے کسی کو معلوم نہیں ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان خصائص کو حاصل کرنے کی بھرپور جدوجہد کریں اور سعی بلیغ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہمیں حاصل ہو جائے۔ یہ بتایا تھا کہ اس کے باوجود کہ اس مہینے میں بڑے فضائل اور خصائص ہیں، جب یہ مہینہ گزرتا ہے تو نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اکثر لوگ اجر سے محروم قرار دیے جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے رب صائم لیس له من صیامه الا الظمأ ورب قائم لیس له من قیامه الا السحر۔ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں ان کے روزوں سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، اور کتنے ہی راتوں کو جاگنے والے قیام کرنے والے ایسے ہیں جنہیں ان کے قیام سے صرف شب بیداری کی تکلیف ملتی ہے اور کچھ نہیں ملتا، تو نتیجہ بالکل صفر ہوتا ہے، اور وہ اس مہینے کی برکات سے محروم یا مستفید نہیں ہو پاتے۔ اس کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں، جن میں سے ایک سبب امور ایمان کے ساتھ کفر۔ اللہ پاک کا فرمان ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ۔ جو شخص کفر کر بیٹھے ایمان کے ساتھ، اس کے عمل برباد ہو جاتے ہیں، وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، عمرہ ہو، جہاد ہو، اگر اس میں کفر پایا جاتا ہے ایمان کے ساتھ تو اس کی ہر کوشش، ہر نیکی، ہر عمل برباد۔ ایمان کے ساتھ کفر کا کیا معنی ہے؟ ایمان کے 6 امور ہیں: ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، فرشتوں کے ساتھ ایمان، کتابوں کے ساتھ ایمان، رسولوں کے ساتھ ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، اور تقدیر کے ساتھ ایمان۔ ان 6 امور کو جو ایمان کے 6 ارکان ہیں، ایمان کیسے لایا جائے گا؟ جیسے اللہ اور اس کے رسول کی مراد، اپنی رائے یا خواہش سے نہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک قول ہے نؤمن باللہ وما جاء من اللہ علی مراد اللہ ونؤمن برسول اللہ وما جاء من رسول اللہ علی مراد رسول اللہ۔ ہم رسول اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے جو کچھ آیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مراد کے مطابق، اور رسول اللہ پر ایمان لاتے ہیں
اور رسول اللہ سے جو کچھ آیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں رسول اللہ کی مراد کے مطابق، تو ضروری ہے کہ اللہ پر ایمان ہو، اللہ تعالیٰ سے آنے والی ہر شے پر ایمان ہو، اور بالکل اس مراد کے مطابق ایمان ہو جو اللہ کی مراد ہو، اپنی ذاتی رائے اور خواہش، ذاتی تعبیر یا تعبیر، اس کی کوئی دخل اندازی نہ ہو۔ اسی طرح رسول اللہ پر ایمان لائیں اور رسول اللہ سے جو کچھ آیا اس پر ایمان لائیں بالکل رسول اللہ کی مراد کے مطابق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور اگر ہمارا ایمان اس مراد کے مطابق نہیں ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے، اور اگر ایمان قابل قبول نہیں ہے تو کوئی عمل، کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہے۔ لہذا ایک بندے کی اولین ذمہ داری ہے کہ وہ ان 6 امور پر ایمان لائے۔ ایمان باللہ، ہم نے بتایا تھا کہ ایمان باللہ میں ساری فہرست توحید ہے، اور اگر توحید ہی میں خلل ہے تو اس کا اللہ پر ایمان قابل قبول نہیں ہے، اور جب اللہ پر ایمان قابل قبول نہیں ہے تو یہ ایمان کے ساتھ کفر ہے، اور ایسے بندے کی نیکیاں، اعمال، نمازیں، روزے سب بیکار اور برباد۔ ایمان بھی رسول ہے جس کا تقاضا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام پر ایمان ہو، آپ کی محبت ہو، آپ کی تعظیم ہو، اور آپ کے ہر فرمان کی تصدیق۔ جو حدیث آپ کی طرف سے آ جائے آمنا وصدقنا، اس کو سچا جانے، اس کو قبول کر لے، اور اگر اس قبول میں کوئی فرق ہے اور تصدیق میں فرق ہے تو اس کا ایمان میں رسول قابل قبول نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ رسول پر ایمان لانا یہ ایمان کے ارکان میں سے، تو ایسا بندہ ایمان کے ساتھ کفر کر بیٹھتا ہے، نتیجتاً اس کی کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہوتی، کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ لہذا اعمال کی ابطال کے لیے اور اعمال کے ضائع ہونے کے لیے ایک پہلا جو ایک امر ہے اور مسئلہ ہے وہ کفر بالایمان۔ ایک بندہ اگر روزے رکھے، نمازیں پڑھے، مگر اس کے ایمان اور اس کی تسلیم میں فرق ہو تو وہ قابل قبول نہیں۔ قرآن تو کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام پر اس طرح ایمان لاؤ کہ اپنے تمام اختلافات میں آپ کو حکم مانو، نہ صرف یہ کہ حکم مانو بلکہ آپ سے فیصلے کرواؤ، نہ صرف یہ کہ فیصلے کرواؤ بلکہ ان فیصلوں کو قبول کرو، نہ صرف یہ کہ قبول کرو بلکہ ان فیصلوں کو سن کر دل میں ذرہ برابر کھٹک محسوس نہ کرو اور کوئی تنگی بھی محسوس نہ کرو۔ اگر آپ کو حکم نہیں مانو گے مومن نہیں ہو سکتے، حکم مانو گے لیکن فیصلے کسی اور سے کراؤ گے مومن نہیں ہو سکتے، حکم مانو گے فیصلے آپ سے کراؤ گے لیکن قبول نہیں کرو گے مومن نہیں ہو سکتے، اور اگر حکم نہیں مانو گے فیصلے بھی کراؤ گے قبول بھی کرو گے لیکن دل میں خرجات محسوس کرو گے، کوئی تنگی محسوس کرو گے، پھر بھی مومن نہیں ہو سکتے۔ تو اس قدر یہاں ایمان کی ضرورت ہے تاکہ ہماری نیکیاں قابل قبول ہوں۔ دوسری چیز اللہ کے مدد شرک ہے۔ اگر ہمارے عقیدے میں یا عمل میں شرک پایا جائے، چاہے اس کی مقدار سوئی کے ناکے کے برابر ہو، وہ اعمال کے لیے محبت اور مبتل، اس سے بھی اعمال تباہ ہو جاتے ہیں۔ اور شرک ایک ایسی بھیانک چیز ہے، یہ پہاڑ کے برابر ہو یا سوئی کے ناکے کے برابر ہو، دونوں کا نتیجہ، دونوں کا انجام بربادی کی صورت ہے۔ گناہ معاف نہیں ہوں گے اور نیکیاں قبول نہیں ہوں گی، اور اللہ رب العزت اس بندے کو رد کر دے گا۔ یہ شرک بھی بڑی بھیانک چیز ہے۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو وحی کر کے بتا رہے ہیں، اور آپ سے قبل ہر نبی کو بتا چکے ہیں کہ اے گروہ انبیاء، اگر تم نے بھی شرک کر لیا تو تمہاری بھی تمام نیکیاں برباد کر دو۔ یہ معاملہ دین اور ایمان کا ہے جو کہ اصول اور ضوابط پر قائم ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے پیارے نبی سے بڑی محبت اور پیار ہے، ان کو حبیب اللہ کا لقب حاصل ہے، خلیل اللہ کا لقب حاصل ہے، لیکن جو اصول اور ضوابط ہیں ان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی محبت پر مجبور نہیں۔ اگر کوئی بھی اصول توڑے گا تو اللہ تعالیٰ کی وعید اور اس کے عذاب کا نشانہ بنے گا۔ چنانچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سابقہ سارے انبیاء اور مرسلین سے
یہ خطاب ہے کہ اگر تم نے شرک کر لیا تمہاری بھی نیکیاں برباد ہو جائیں. تو بہت سے لوگ جو روزوں اور قیام کا اجر حاصل نہیں کر پاتے بلکہ یکسر محروم قرار پاتے ہیں، تو اس کا سبب یہی ہے کہ ان کے عقیدے میں کہیں نہ کہیں شرک ہے یا ان کے عمل میں کہیں نہ کہیں شرک ہے. تو اس سے جب تک توبہ نہ کی جائے اور اپنے عقیدے کی اصلاح نہ کی جائے اور پوری طرح توحید کو قبول نہ کیا جائے اس وقت تک کوئی نیکی قابل قبول نہیں. تیسری چیز جو ہے وہ بدعت ہے، اور ایک بدعتی انسان بہت ہی مقبوض نفرت اور حقارت کے قابل ہے. اس کے لیے کوئی محبت نہیں ہے، کوئی مداحمت نہیں ہے، کوئی نرم گوشہ نہیں ہے، بلکہ وہ دین کا مجرم اور باغی ہے جو اللہ تعالیٰ کی اس فرمان کی پرواہ نہیں کرتا. اللہ کا فرمان ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے اپنا دین مکمل کر دی. اللہ اس دین کو مکمل کر رہے اور ایک بدعتی اپنی بدعتیں جاری کر کے اللہ کے اس دعوے کو جھٹلا رہے، اس کی تقریر کر رہے کہ دین مکمل کہاں ہے، مکمل تو ہم کر رہے ہیں، اس میں تو فلاں کرنی تھی فلاں کرنی تھی جو ہم دور کر رہے ہیں اپنی بدعات کے ذریعے. تو اس سے زیادہ خطرناک انسان کون ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نفرت کے قابل انسان کون ہو سکتا ہے. اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعہ، اللہ تعالیٰ نے ہر بدعتی انسان سے توبہ کو چھپا دی. توبہ کو چھپانے کا معنی یہ ہے کہ جب تک بدعت پر قائم ہے اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. دوسرا معنی یہ ہے کہ اس کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوگی اور اس کی توبہ قابل قبول ہی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ خطرناک روش پر قائم ہے اور وہ ہے بدعت، دین میں اضافہ. من فقر صاحب بدعۃ فقد اعان علی حد الدین، جو شخص کسی بدعتی انسان کی تعظیم کر لے، توہین کر لے، اس کی عزت کر لے، اس نے دین کی عمارت کو ڈھا دیا. تو بدعت اور صاحب بدعت بڑے خطرناک لوگ. سلف صالحین بھی اس نقطے پر پوری طرح کاربند تھے. فضیل بن عیاض رحمہ اللہ بہت بڑے محدث تھے، فقیہ تھے اور بڑے ایک عالم اور عابد اور زاہد تھے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص کسی بدعتی کو دیکھ کے مسکرائے اس نے دین کے ساتھ مذاق کیا. دین کے ساتھ مذاق کیا اس نے کسی بدعتی کو دیکھ کے مسکرانے سے. اور بلکہ آگے فرماتے ہیں کہ من زبدہ کریمن مبتدع فقد قطع رحمہ، جس شخص نے اپنی بیٹی یا بہن کا رشتہ کسی بدعتی کو دے دیا اور کسی بدعتی کو اس کی شادی کر دی تو اس نے اسی دن سے اس کا رشتہ توڑ دیا، اپنا تعلق اس سے ختم کر دیا. بیٹی کو پالا پوسا 18-20 سال اور کسی بدعتی سے بیاہ دیا تو اسی دن سے تعلق اس کا ٹوٹ گیا، اس سے رشتہ ختم ہو گیا، ناتا ٹوٹ گیا. اور یہ نہ سمجھے کہ میں نے سر سے ایک بوجھ اتار دیا، رشتہ ٹوٹے یا قائم رہے میری بلا کو، یہ نہ سمجھے، بلکہ کل قیامت کا دن ہوگا یہ رشتہ حدیث میں آتا ہے کہ یقب الرحمان کو تھام لے گا. یقب الرحمان کو اللہ کے حقوق کو، حقوق جسم کی ایک جگہ ہے جہاں پر اذار باندھتے ہیں، حقب الرحمان کو تھام لے گا. ہم اللہ کی صفت پر ایمان لاتے ہیں، کیفیت ہم نہیں جانتے. اللہ کے حقوق یہاں سے ثابت ہو رہی لیکن کیسی ہے ہمیں معلوم نہیں. جیسی اس کے لائق، کیا ہم جیسی ہے؟ نہیں، کیونکہ نہیں سکتے اس لیے اس جیسی کوئی چیز نہیں. تو رشتہ جو حقوق الرحمان کو تھام لے گا اور کہیں گا اللہم صل من وصلنی واقطع من قطعنی، یا اللہ جس شخص نے مجھے جوڑا اسے تو اپنے ساتھ جوڑ دے، اور جس شخص نے مجھے توڑا اسے تم نے توڑ کر پھینک. اتنی خطرناک یہ دعا ہے اور بد دعا ہے. مجھے توڑنے والا رشتہ کہہ رہے، مجھے توڑنے والا تو اس کو توڑ دو، اور مجھے جوڑنے والا تو اس کو جوڑ دو. تو اگر کسی بدعتی سے اپنی بہن یا بیٹی کو بیاہ دیتے ہو تو رشتہ ٹوٹ گیا. اب یہ رشتہ قیامت کے دن آئے گا اور یہ الفاظ کہے گا خالق کائنات سے، اور بڑا یہ خطرناک انجام اور وبال. جب تک ایک بدعتی انسان بدعت پر قائم ہے اس کی نہ توبہ قبول ہوگی، نہ کوئی نیکی قبول ہوگی، نہ اس کا روزہ، نہ جہاد، نہ نماز، نہ حج، نہ عمرہ، کوئی چیز قابل قبول نہیں.
یہ بھی ایک سبب ہے اعمال کے مفلات کے لیے. اور روزے کے بھی نبی اسلام کچھ فرامین بھی ہیں. نبی اسلام کا فرمان ہے, آپ نے فرمایا کہ اذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یسخر, اگر کسی کا روزہ ہو تو اس دن نہ تو کوئی چیخے چلائے اور نہ وہ فسق و فجور کرے, نہ کسی معصیت کا ارتکاب کرے, نہ کسی گناہ کا ارتکاب کرے. فَإِنْصَافَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ, اگر کوئی شخص اس سے لڑنے پر آمادہ ہو یا اس کو گالیاں دے تو فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ, تو یہ کہہ کر خاموش ہو جائے کہ بھائی میرا روزہ ہے, میں تمہاری گالی کا جواب نہیں دوں گا, تمہاری اس لڑائی کا جواب نہیں دوں گا, میرا روزہ ہے. اپنے نفس میں ایک ضبط پیدا کرے, ایک تحمل پیدا کرے, اور یہ روزہ ایک ایسی درسگاہ اس کے لیے بن جائے کہ تحمل اور صبر و ضبط پیدا کرنے کی ایک عظیم تربیت گاہ بن جائے اس کے لیے, اور وہ گالی تک برداشت کر لے. حالانکہ گالی برداشت نہیں ہوتی, کہتے ہیں کہ کرم اللسان انکا من کرم السنان, نیزے اور تلوار کا جو زخم وہ بھر سکتا ہے, لیکن کسی نے گالی دی ہو اس کا زخم منتقل نہیں ہوتا. مگر یہ روزہ آپ کی ایسی تربیت کرے, کوئی آپ کو گالیاں دے آپ صبر کر لیں اور تحمل کا مظاہرہ کریں, اس صبر کو بڑا اللہ تعالیٰ اجر دے گا. تو اللہ کے پیارے محمد نے یہ آداب سکھائے, ان آداب کا آپ نے درس دیا. نبی اسلام کی ایک اور حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع العمل وشرابه. اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں دو چیزیں نہ چھوڑے, دو چیزیں, ایک قول زور اور ایک عمل زور, اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت ہے. اس کی بھوک اور پیاس کی اللہ کو کوئی ضرورت ہے. اس کے بھوک اور پیسہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں اس کے لیے. اس کے عمل مردود ہے, نہ قابل قبول. دو چیزیں, ایک ہے قول زور اور ایک ہے عمل زور. قول زور ہر وہ بات جو شریعت کے خلاف ہے, ہر وہ قول, ہر وہ کلام, ہر وہ جملہ یا ہر وہ بات یا بول جو شریعت کے خلاف ہے. مثلا گالی گلوچ ہے, جھوٹ ہے, غیبت ہے, چغلی ہے, بہتان ترازی ہے, جھوٹی قسمیں ہیں, یہ سارے قول شریعت کے خلاف ہے. روزے کی حالت میں کوئی ایسی بات کیا ڈالتا ہے جو قول زور ہے, شریعت کے خلاف ہے, جھوٹی قسم کھا دے, کسی کی غیبت کر لے, کسی کی چغلی یا نمیمہ کر لے, کسی پر بہتان لگا دے, تو اس کا جو روزے کا اجر وہ ضائع ہو جائے, برباد ہو جائے. ہاں اگر توبہ کر لے تو اس کا اجر دوبارہ بحال ہو جائے گا. امام وکیل رحمہ اللہ کا قول ہے, جیسے کپڑا پھٹ جاتا ہے تو اس طرح روزہ اس کا پھٹ جاتا ہے اور پھر وہ کوئی چیز قبول کرنے کے قابل نہیں رہتا. ہاں اگر کپڑے کو رفع کر لیا جائے دوبارہ وہ جڑ سکتا ہے, کہ توبہ رفع بن سکتی ہے اس کے لیے اور دوبارہ وہ اجر بحال ہو سکتا ہے. لیکن اگر وہ غیبتیں کرتا ہے, چوریاں کرتا ہے, نمیمے کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے اور توبہ جب نہیں کرتا, پکتا رہتا ہے, اس کی یہ عادت ثانیہ بن چکی ہے, تو اس کا یہ عمل روزے کا قابل قبول ہے. اس طرح عمل زور ہر وہ عمل جو شریعت کے خلاف ہو. کوئی بھی عمل آپ کریں جو شریعت کے خلاف ہو, وہ غلط کھانا, حرام کھانا یا حرام جگہ پر جانا, حرام چیز دیکھنا, حرام چیز سننا, کوئی بھی عمل زور جو شریعت کے خلاف ہو, روزے کی حالت میں اس کا ارتکاب کرو گے تو روزہ ختم ہو جائے گا اور وہ قابل قبول نہیں ہوگا. اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیث کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہیں ان کے روزوں سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا, اور بہت سے شب بیدار ایسے جنہیں جاگنے کی تکلیف سے کچھ نہیں ملتا. تو یہ چیز بھی روزے کے عمل کو ختم کر سکتی ہے اور برباد کر سکتی ہے. اور بہت سے جانویوں کو, ایک آدمی حرام کھاتا ہے, حرام کماتا ہے, اس کی روزی حرام کی ہے, سودی کاروبار, یہ چیز بھی ہر مہینے کے عمل کو برباد کرنے والا, اس کا عمل قابل قبول نہیں ہوگا. نبی اسلام کی حدیث بھی ہے, لن يدخل جنت لحم نبت من حرام, جو گوشت حرام سے بنتا ہے اس انسان کا تو عمل کیا قبول ہوگا, وہ گوشت تو جنت کے قابل ہی نہیں, تو جہنم کی آگ اس کے مستحق ہے, اس کی نیکی کہاں قبول ہوگی. یہ کچھ جانبی امور ہے جو اعمال کے ثواب کو برباد کرتے ہیں. اور بد اخلاقی جو ہے یہ بھی انسان کے عمل کو, اس کی جدوجہد کو برباد کر دیتی ہے. جیسے ایک عورت کا واقعہ حدیث میں مذکور ہے کہ بڑی وہ
نمازی تھی، نفل کا اہتمام کرنے والی، مالدار تھی، صدقہ دینے والی، اور بڑی غریب پرور تھی، لیکن اس میں ایک آیت تھا یؤذی جیرانہ بلسان، تؤذی جیرانہ بلسان ہے، اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیا کرتی تھی، ان کی غیبتیں کرنا، زبان سے گالی گلوچ کرنا، بد اخلاقی کا رویہ۔ نبی علیہ السلام نے اس خاتون کا ذکر ہوا کہ نیکوکار بہت ہے، یہ اخلاق کی کمی، فرمایا ہی فی النار، یہ خاتون جہنم میں جائے۔ اب وہ نیکیاں کہاں گئی؟ وہ نمازیں، وہ روزے، وہ صدقات، وہ نوافل، وہ فرائض، وہ سب کہاں گئے؟ بد اخلاقی ان کو برباد کر گئی۔ ایک اور عورت کا ذکر ہوا جو کہ نیکوکار ہے لیکن غریب ہے، صدقہ نہیں دے پاتی، کمزور ہے، نوافل کا اہتمام نہیں کر پاتی، فرائض پر اتفاق کرتی ہے، مگر زبان کی اچھی، اخلاق کی اچھی، بڑی میٹھی زبان ہے اس کی۔ فرمایا کہ یا پھر جنت، یہ خاتون جنت میں جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لیس شیء اصغر فی المیزان من الخلق الحسن۔ کل جب قیامت قائم ہوگی اور اللہ کے میزان کے اعمال تولے جائیں گے تو سب سے بھاری عمل بندے کا اخلاق ہوگا، اس سے بھاری عمل کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے ایک انسان اگر نیکیاں کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے اور جناب نمازیں پڑھتا ہے اور نوافل اور فرائض کا اہتمام کرتا ہے، بد اخلاق نہ ہو جائے، بلکہ جس قدر اعمال صالحہ بڑھتے جائیں اس کی تواضع، اخلاق حسنہ بڑھتے جائیں، تاکہ دونوں چیزیں مل کر اس کے نامہ اعمال کو بھر دیں اور اس کے جو میزان کا معاملہ ہے اسے بھی اتنا بوجھل کر دیں تو بندہ کامیاب ہو جائے۔ ایک چیز اور بڑی خطرناک ہے اور وہ ریاکاری ہے۔ نبی اللہ کی حدیث ہے من صام یرائی فقد اشرک، دکھاوے کا روزہ شرک ہے، دکھاوے کا روزہ شرک ہے۔ روزہ آپ رکھتے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے، حالانکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو مخفی ہے، کسی کو نظر نہیں آتا۔ جب تک آپ خود اس روزے کا اشتہار نہ کریں کسی کو محسوس نہیں ہوگا روزہ ہے یا نہیں، کسی کو پتہ نہیں چلے گا آپ نے شہری کیا نہیں، کسی کو محسوس نہیں ہوگا آپ کی بھوک کا عالم کیا ہے اور آپ کی پیاس کا عالم کیا ہے، اور آپ خود ہی اگر اپنے بھوکے اور پیاسا رہنے کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں، آج شہری نہیں کر سکے، والدہ کو یہ اور والدہ کو وہ، بجلی نہیں تھی جناب اور فلاں اور فلاں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ سوائے اس کے کہ تم اپنے ایک باطل کو کھول رہے اور ایک ریاکاری ظاہر کر رہے، کیا اس کا فائدہ؟ کسی کو بتاؤ گے کہ آج شہری نہیں کر سکا، کسی کو بتاؤ گے بڑی پیاس لگ رہی ہے، وہ آپ کا کیا سنبھال لے گا؟ آپ کو کچھ کھلا دے گا، کچھ پلا دے گا؟ کچھ نہیں، سوائے اس کے کہ آپ نے جو راز تھا آگ کے اور خالق کائنات کے وہاں پہ اس کو توڑ دیا، اس کو فاش کر دیا۔ جب تم راز کو راز رکھو گے اللہ بڑی محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے سے بڑا پیار کرتا ہے جو اعمال صالحہ انجام دے اس طرح راز رکھ کر اپنے اور خالق کائنات کے درمیان کسی تیسرے بندے کو اس کا علم نہ ہو سکے۔ تو روزے میں اخلاص مطلوب، یہ عبادت ہی اخلاص پر قائم، اس میں ریاکاری کا پہلو ہی نہیں، لیکن جو بندہ اس کے باوجود ریاکاری کا ارتکاب کرے گا فرمایا کہ اس کا یہ ارتکاب شرک ہے، اور شرک بھیانک جرم ہے، یہ اس سے روزے پر آگے ختم ہو جائے گا۔ قیامت قائم ہو کر اللہ تعالیٰ فرمائے گا ایھا المراؤن، اے ریاکارو، اذھبوا الی من رأیتموہ، تم نے جن کو دکھانے کے لیے نیکیاں کی تھی ان کے پاس چلے جاؤ، کچھ ملتا ہے تو لے لو، تمہاری نیکیوں کے لیے میرے پاس کوئی جزا نہیں، صفر، بالکل معاملہ ختم ہو جائے۔ یہ بھی ایک بڑی قابل غور چیز ہے، اخلاص۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ، اخلاص نیت ہو، ہر عمل کی اساس اس کی بہترین قبولیت جو ہے اخلاص نیت پر ہے۔ ایک چیز اور ذہن میں آ گئی اور وہ ہے ہم چھوٹے چھوٹے گناہوں پر بڑی جرأت سے کام لیتے ہیں، بڑے گناہوں کا خوف ہوتا ہے لیکن چھوٹے گناہ ان کے ہم عادی بن جاتے ہیں، اور یہ چیز بعض اوقات اعمال کو ضائع کر سکتی ہے۔ اس طرح جب چھوٹے گناہ بار بار کرو گے، بار بار کرو گے، بار بار کرو گے تو ان کی حیبت ختم ہو جائے گی، اور بار بار کرنے پر ان کا جو بھیانک پن ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور انسان یہ سمجھ بیٹھے گا، بلکہ شیطان یہ وار کر جائے گا کہ ان میں کوئی حرج نہیں، کرتے رہو، کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں۔ اسے بولتے ہیں فقہی اعتبار سے استحلال معصیت،
کسی گناہ کو اتنا کرنا کہ شیطان اس کو آپ کے ذہن میں حلال ہونا ڈال دے کہ یہ جائز ہے. اتنا آپ نے کیا کہ اس کا بھیانک والا پہلو آپ کے ذہن میں رہا ہی اور شیطان بار کر گیا یہ کام تو حلال. اب وہ بار بار آپ کر رہے ہیں, حلال سمجھ کر رہے ہیں, اور اللہ کے حرام کردہ امر کو حلال سمجھنا یہ کفر ہے. اس پر جو ہے وہ اعمال قابل قبول نہیں. تو ہم یقیناً نیکیاں کریں اور بے تحاشا کریں, اللہ پر توفیق عطا فرمائے, لیکن ان نیکیوں کی حفاظت کا پہلو بہت ہی اہم ہے. نیکیاں کریں جو قابل قبول بھی اور محفوظ بھی ہوں, اور محفوظ بنانے کے لیے ان تمام جوانب کا احاطہ ضروری ہے, ان تمام امور کی طرف توجہ ضروری ہے تاکہ ہمارے عمل عند اللہ قابل قبول ہو جائے. اگر یہ سارے جوانب درست ہیں تو چھوٹی نیکی بھی بڑے اجر کا باعث بن سکتی ہے, اور اگر ان جوانب میں سے کوئی نیکی موجود ہے تو پہاڑ جیسی نیکی بھی صفر ہے اور کوئی اس کا اجر و ثواب نہیں. تو بڑے یہ قیمتی دن ہیں, یہ راتیں بھی, دن بھی, یہ لمحات اور یہ ساعات بڑے قیمتی ہیں. ان کی ہم قدر کریں, اور قدر اس طرح کریں کہ اللہ تعالیٰ کی خشیت ہو, اس کے ساتھ حقیقی تعلق ہو, عقیدے کا فہم ہو, توحید کا ادراک ہو, اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کے ساتھ محبت ہو, شرک سے نفرت ہو, کفر سے نفرت ہو, بدعت سے نفرت ہو, اور پوری محبت اور تصدیق کے ساتھ اور ایک مکمل گواہی کے ساتھ شریعت پر چلیں, عمل کریں, تو اللہ رب العزت عمل کو قبول کرنے والا بڑا مقدر دان ہے, بڑا قدر دان. اللہ اکبر. چھوٹے سے دو باتوں کی طرف اشارہ کر دوں. اس فاحشہ عورت نے پیاسے کتے کو پانی پلا دیا, اللہ نے معاف کر دیا. ابن تیمیہ فرماتے ہیں یہ معافی صرف پانی پلانے پر نہیں تھی, بلکہ ایک اور چیز تھی جس پر آپ سب غور کریں, اور وہ یہ کہ عورت تنہا تھی, اکیلی تھی, کوئی دیکھنے والی نگاہ نہیں تھی. مانا اس کا پانی پلانا ریاکاری پر نہیں تھا, اخلاص پر تھا. اللہ نے اس کے اس عمل کی قدر کی اور اس کے اخلاص کی قدر کی, اور اس کو 3 انعام دیے. نمبر 1 اس کے گناہ معاف کر دیے, نمبر 2 اس کو جنتی ہونے کا فیصلہ فرما دیا, اور نمبر 3 اس کی آگے کی زندگی کو استقامت پر قائم کر. حالانکہ فاحشہ اور زناکار عورت تھی, اور اس کو ایسی توبہ کی توفیق تھی اس کی تا دم حیات زندگی تقویٰ کے منہج پر گزری. دوسرا واقعہ اس شخص کا جسے راہ چلتے پتھر کو ہٹایا اور اللہ رب العزت اس نیکی کی بدرائی تھی اور اس کو جنت کا داخلہ عطا فرما دیا. شیخ الاسلام نے یہاں بھی یہی بات فرمائی ہے کہ یہاں یہ عمل بھی تھا اور اخلاص بھی. وہ شخص اکیلا تھا, کوئی دیکھنے والا نہیں تھا, مانا یہ نیکی اس کی ریاکاری پر نہیں تھی بلکہ اخلاص پر تھی. تو اللہ نے قدر کی اس کے اس عمل کی اور اخلاص نیت کی. یقیناً یہ ساری چیزیں اگر جمع ہوگی تو چھوٹی سی نیکی بھی عظیم الشان بن جائے گی اور بندے کی کامیابی میں منتج ہوگی. اور اگر ان چیزوں میں سے کوئی چیز کم ہو گئی, اس میں کوئی بگاڑ آ گیا, کوئی انحراف آ گیا اور کسی قسم کا کوئی تعطل آ گیا, تو بڑے سے بڑے اعمال جو ہیں وہ برباد اور بیکار جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق دے, اور ایسی توفیق دے وہ اعمال قابل قبول ان اللہ کو پذیرائی کے مستحق ہے. اللہ بڑا قدردان ہے, ہمارے ان اعمال کی وہ قدر فرما لے, قبول فرما لے, اور اس ماہ مبارک کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے, اور اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنا دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.